حضرات اعلانات تو سب ہو گئے، لیکن بہرحال بانیان مجلس کی تسلی کے لیے دو چار اعلان لیں کہ ہمارے جناب عابد رضا صاحب کے عزا خانے میں انگوری باغ میں 14 محرم کو 9 بجے شب میں ایک مجلس اعزا منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کر دیں۔ یہ لذینہ بچی ہے، بنت حیات مہدی، 8 سال کی بچی ہے، اس کی دونوں کڈنیاں خراب ہو گئی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس بچی کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اچھا، اور مرثیہ خان جناب محسن عباس صاحب کی بچی کی طبیعت بھی خراب ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس بچی کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، اور جناب اظہر کنتوری صاحب کی بیٹی بھی علی ہے، آپ حضرات اس کے لیے بھی دعا کریں، اور شجاع جو نوحہ خان ہیں، ان کے بچے کی طبیعت خراب ہے، آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم اس بچے کو بھی اور تمام وہ مومنین جو بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے آپ حضرات دعا کریں۔ اور جناب مرزا مہدی حسن مندو صاحب مرحوم کے عزا خانے میں ہاتھا برہان صاحب کازمین روڈ میں 2 مجالس منعقد ہوگی۔ 13 محرم کو عالی جناب مولانا عباس ناصر سعید اباتی صاحب قبلہ کا بیان ہوگا، اور 14 محرم کو مولانا سید زاہد احمد صاحب قبلہ کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ دیکھیں بچہ غائب ہو گیا دروازے پر سے، جن صاحب کو ملے اس کو آفس پہ پہنچا دیں۔ یہ اہم اعلان ہے، ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ ایک بچہ دروازے پر سے غائب ہو گیا، ان کی ماں پریشان ہے، اور انشاءاللہ بطفیل سرکار باب الحوائج ابھی وہ بچہ مل جائے گا۔ 14 محرم کو جناب فرحت علی صاحب کے خانے میں، یعنی سعادت علی صاحب کے خانے میں فرحت علی صاحب کی جانب سے جو راجہ بازار میں ہے، شب میں 8 بجے ایک مجلس اعزا منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ اور حسن پوریا میں جناب نصیر صاحب کی جانب سے عزا خانہ ابو الفضل عباس میں 10 محرم کو 5 بجے سپہر ایک مجلس اعزا منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں قیصر مرزا صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اور 11 محرم کو 9 بجے صبح ایک مجلس اعزا منعقد ہوگی، اور اس مجلس میں عباس متقی زیدی سلام و خطاب فرمائیں گے۔ اب حضرات سے گزارش دیکھیں، یہ عباس ٹیلر کے برابر میں مظہر حسین صاحب کا بیٹا ہے جو غائب ہو گیا ہے۔ جن صاحب کو ملے وہ آفس کے پاس اس بچے کو پہنچا دیں، ان کی ماں بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور حضرات 12 محرم کو جناب اسو جائسوال صاحب کی جانب سے لاڈو خانم کے بامباڑے میں، اور اس کے بعد موہانی پھاٹک میں جناب سعید صاحب کی جانب سے، اور پھر باغ مکہ میں ہمارے سعید بھائی کے مکان پر، اور پھر ڈالی گنج میں جناب مظہر امیر صاحب کے گھر پر 4 مجالس منعقد ہوں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں۔ اور فاقہ شکنی اس امام باڑے میں کل ہوگی، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور اس امام باڑے میں 24 محرم کو اس امام باڑے میں شب بیداری کی مجلس منعقد ہوگی، آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ اور 25 محرم کو 4 بجے سپہر یہاں تابوت اٹھے گا امام زین العابدین علیہ السلام کا، اور 26 محرم کو صبح خواتین کی مجلس ہوگی، جس کے بعد تعزیہ برآمد ہوگا۔ خواتین سے گزارش ہے کہ ان مجلس میں شرکت فرمائیں۔ اور مسجد النبوی جو راجہ بازار میں ہے اور بالکل شبیہ بنی ہوئی ہے مسجد النبوی کی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی آج رات اور کل زیارت کے لیے جائیں۔
پیغمبر اسلام کی خدمت میں ان کے نواسے کا پرسہ پیش کرنے کے لیے، اور 11 محرم کو ٹھیک 4 بجے اسی مسجد میں جو راجہ بازار میں جہاز والی بلڈنگ کے آگے 4 بجے ایک مجلس رضا منعقد ہوگی۔ اس مجلس میں عباس متقی زادی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں، اور قدیم نجف جو نواس گنج میں ہے اس کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، اور نصیر الدین حیدر کی کربلا میں بھی ماشاءاللہ وہاں کی کمیٹی بڑا کام کر رہی ہے۔ آپ حضرات وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، صرف زیارت نہ کریں بلکہ ساتھ ساتھ وہاں جو غلہ لگا ہوا ہے اس میں تعاون بھی فرمائیں۔ اور حضرات ایک اور اعلان ہے، بلکہ 2 اعلان ہیں اس سلسلے کے، کہ کل ایک بچے کی انگوٹھی یہاں گر گئی ہے۔ سن لیں ایک بار پھر سے غور سے، کل ایک بچے کی انگوٹھی یہاں گر گئی ہے۔ جن صاحب کو ملے وہ انگوٹھی یہاں جو متولیاں ہیں ان کے پاس دے دیں، جن کی انگوٹھی ہے وہ اس کو حاصل کر لیں گے۔ اور اس انگوٹھی کے سلسلے میں ایک اعلان اور ہے، اب وہ اعلان یہ ہے کہ 19 رمضان کو جو گلیم والا تابوت آتا ہے اس میں کسی کی انگوٹھی گر گئی تھی، اور وہ انگوٹھی میرے پاس موجود ہے۔ تو 19 رمضان کو کسی کی انگوٹھی گری تھی، یہ وکٹوریا اسٹریٹ پر جب گلیم والا تابوت صبح آتا ہے تو کسی کی انگوٹھی گری تھی، اور وہ انگوٹھی کسی نے لا کے مجھے دے دی۔ میں نے وہاں بھی اعلان کیا تھا لیکن کوئی لینے کے لیے نہیں آیا، لہذا پھر اعلان کر رہا ہوں کہ تو اعلان کر رہا ہوں کہ جن صاحب کی وہ انگوٹھی ہو وہ آ کے مجھ سے لے لیں۔ اور جہاں گوہر امام صاحب کی صاحبزادی کی طبیعت خراب ہے، آپ حضرات ان کے لیے بھی دعائے صحت کریں۔ اور ایک گزارش اور ہے کہ باقی جن حضرات نے مجھ سے اعلان کے لیے کہا تھا اور میں بھول گیا، وہ تمام حضرات مجھے اہل بیت کے واسطے سے معاف فرمائیں۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید
وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صلوات پر حضرات مسلسل اطاعت کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ آج بطفیل مولا قدیر یہ سلسلہ منزل تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ سورہ محمد جو کلام الہی کا 47واں سورہ ہے، اس سورے کی 33ویں آیت ہے جس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اس سے پہلے کی مجالس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی اپنے اعمال صالحہ کو باطل ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ خاص طور سے عبادات کے مسئلے میں نماز ویسے پڑھے جیسے پیغمبر نے بتائی، روزہ ویسے رکھے جیسے پیغمبر نے روزہ رکھا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ سیرت رسول کو اپنے اعمال کے لیے آئینہ قرار دے، اس لیے کہ بغیر رسول کی سیرت کو اپنائے ہوئے اعمال عادت بن سکتے ہیں مگر عبادت نہیں بن سکتی۔ اگر آپ اپنے اعمال کو عبادت بنانا چاہتے ہیں تو ہر منزل پر اطاعت رسول ضروری ہے۔ عزیز و رسولہ نے جو اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچائے، ان احکامات کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر سے پہلے بھی کچھ صاحب شریعت رسول بھیجے، مگر ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اللہ کے رسول کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ الحمدللہ کی شریعت کو ان لوگوں سے حاصل کیا، ان افراد سے حاصل کیا کہ جنہوں نے پیغمبر کے حلال کو حلال رکھا اور پیغمبر کے حرام کو حرام رکھا۔ انہوں نے پیغمبر کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لہذا شریعت کے معاملے میں ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔ کوئی ایسی چیز ہماری نہیں ہے کہ جس پر کوئی اعتراض کرے اور ہم جواب دینے کے بجائے منہ چھپانے لگے۔ اب صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ہم نے ایک جملہ عرض کراؤں کہ ہم نے محمد کے بعد محمد جیسوں کو نہیں مانا، بلکہ ہم نے محمد کے بعد محمد کو مانا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہاں تو ایک محمد گیا تو دوسرا محمد آئے۔ دیکھیے آج کی مجلس میں خاص بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، بلکہ ایک نہیں بلکہ دو بات، اور میسج کے طور پر، پیغام کے طور پر انشاءاللہ آپ تک یہ بات پہنچیں گی۔ دیکھیں قبلہ
اللہ نے جو شریعتیں نازل کی وہ دو طرح کی ہیں. ایک شریعت عدل پر مبنی ہے، ایک شریعت محبت اور احسان پر مبنی. دیکھیے میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک شریعت عدل پر مبنی ہے، ایک شریعت محبت اور احسان پر مبنی ہے. میں وضاحت کر دوں، جناب موسیٰ جو شریعت لے کے آئے وہ شریعت عدل پر مبنی تھی، جہاں قتل کے بدلے قتل، سر کے بدلے سر، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان. یہ میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو جناب موسیٰ کی شریعت عدل پر مبنی تھی. جناب موسیٰ کی شریعت میں انتقام کی گنجائش موجود تھی، لیکن جناب عیسیٰ کی شریعت عدل پر نہیں بلکہ فقط حب پر مبنی تھی، محبت پر مبنی تھی، احسان پر مبنی تھی. اگر کوئی تمہارے ایک رخسار پہ تماچا مارے تو تم دوسرا رخسار اس کے سامنے کر دو. سن رہے ہیں؟ اگر کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کے 1 میل تک کھینچتا ہوا لے جائے تو 2 میل تک تم خود اس کے ساتھ چلے جاؤ. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں. یہ تھی جناب عیسیٰ کی شریعت. اللہ نے جس دور کے لوگوں کا جو مزاج دیکھا، کیا سن رہے ہیں آپ بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، ان کو راہ مستقیم پر لانے کے لیے اسی قسم کے احکامات نازل کیے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جناب عیسیٰ کی شریعت میں انتقام کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں، کیونکہ ہمارے رسول کی شریعت میں عدل بھی ہے اور احسان بھی ہے. سن نہیں رہے آپ؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، دونوں چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں. لہذا چونکہ عدل ہے لہذا قتل کا جواب قتل. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. قتل کا جواب قتل، آنکھ کا جواب آنکھ، کان کا جواب کان، زبان کا جواب زبان، ہاتھ کا جواب ہاتھ، آزاد کا جواب آزاد، غلام کا جواب غلام. جو ہے محمد کی شریعت. لیکن کیونکہ یہاں عدل کے ساتھ احسان شامل ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، لہذا دیت کی گنجائش رکھی گئی. بہت توجہ آپ حضرات کی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو قتل کے جواب میں اسے قتل تو کیا جائے گا، لیکن اگر ورثاء راضی ہو جائیں کچھ مال لینے کے لیے، دیت لینے کے لیے، تو وہ ادا کر دیا جائے اور اس شخص کو چھوڑ دیا جائے، قتل کے جواب میں اسے قتل نہ کیا جائے. میری بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو پیغمبر کی شریعت میں کیونکہ عدل بھی ہے اور احسان بھی ہے، عدل بھی ہے اور احسان بھی ہے، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں انتقام کی گنجائش ہے. دیکھیں عزیزوں، اس وقت ماحول بڑا خراب، عقائد کو فاسد کرنے کے لیے نئے نئے گوشے لوگ نکال لیں. بہت غور سے سنیے قبلہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جواب دینا ہمارا کام. پوری توجہ کے ساتھ سارا مجمع سنیں. ہم نے ایک کلپ دیکھی، ایک بیتوکا سا آدمی بیٹھا ہوا لوگوں کو سمجھا رہا ہے، ورغلا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ جب جناب عیسیٰ کے لیے ایک شخص کو عیسیٰ کی شبیہ بنایا جا سکتا ہے کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے، اسے صلیب پر لٹکا دیا جائے اور جناب عیسیٰ کو چرخ چہاروں پر اٹھا لیا جائے، تو یہ کام کربلا میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ سنیں بہت توجہ کے ساتھ، یہ کام کربلا میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے کہ کربلا میں بھی ایسے ہی ہوا، اللہ نے حسین کو اٹھا لیا. دیکھو سنیے عزیزو، ہم نے کلپ دیکھی ہے، بہت سے نوجوانوں نے بھی دیکھی ہوگی. کربلا میں اللہ نے حسین کو اٹھا لیا، ایک شخص حسین کی شبیہ بن گیا، اسے قتل کر دیا گیا. اب حسین کی شبیہ کا معجزہ تھا کہ سر نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا تھا،
امام حسین کو تو اللہ نے اٹھا لیا، شہادت حسین کی نہیں ہوئی بلکہ حسین کی شبیہ قتل ہو گئی۔ سننے والے سنتے ہیں، بس نہ سمجھ خوش ہو جاتے ہیں، کیا کہنا، کیا بات آپ نے کہہ دی۔ سنیے قبلہ، آقا حسین کے ہر مسئلے کا دفاع کرنا منبر پر آنے والے کے لیے لازم و واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد۔ ہو سکتا ہے کوئی نئی بات آپ کے لیے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ سنا نا، میں نام بھی اس آدمی کا لے سکتا ہوں، عمران لیاقت نام ہے، اس نے اس طرح کی بات کہی، پوری توجہ۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب عیسیٰ کی شبیہ کسی کو بنا کے اسے سولی پر لٹکایا جا سکتا ہے تو آقا حسین کے لیے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تھوڑا سمجھو، پڑھو۔ جناب عیسیٰ کی شریعت محبت پر مبنی تھی، احسان پر مبنی تھی، چونکہ عیسیٰ کی شریعت میں انتقام کی گنجائش نہیں تھی۔ سن نہیں آپ بھائی، خدا کے لیے بیٹھا جو میں عرض کر رہا ہوں، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے آئے، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کیونکہ عیسیٰ کی شریعت میں انتقام کی گنجائش نہیں تھی، اور اگر کسی معصوم کو قتل کر دیا جائے تو بندوں پر نہیں، اللہ پر واجب ہے انتقام لینا۔ سن نہیں رہے آپ، میں کیا عرض کر، اللہ پر واجب ہے انتقام لینا۔ اب وہ اس واجب کی ادائیگی کے لیے جس کو چاہے اس کو وسیلہ اور ذریعہ بنائے، تو چونکہ واجب انتقام لینا، لیکن عیسیٰ کی شریعت میں انتقام کی گنجائش نہیں تھی، لہذا اگر عیسیٰ قتل ہو جاتے تو انتقام کا امکان نہ ہوتا، لہذا عیسیٰ کو چرخ چہارم پر اٹھا لیا گیا، اور ایک شخص کے جس کا نام یہودا تھا جو عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے اندر گیا تھا، سمجھ رہے آپ، جب وہ باہر نکلا تو عیسیٰ کی صورت بن گیا، لوگوں نے اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ سنایا گا نہیں ذرا لوگوں نے؟ دیکھیں یہ قرآن ہے، میرے خیال میں جنہوں نے پڑھا ہے وہ میری بات سمجھے گے، اسی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو کیونکہ عیسیٰ کے دور میں انتقام کی گنجائش نہیں تھی، لہذا یہ اہتمام کیا گیا کہ عیسیٰ کو چرخ چہارم پر اٹھا لیا گیا، لیکن حسین کے نانا کی شریعت میں انتقام کی گنجائش ہے۔ کیا سنا؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، انتقام کی گنجائش ہے، لہذا یہاں اس طرح کے کسی کام کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کی خاموشی ٹوٹ جائے، ارے بھیا عیسیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو قتل سے بچانا ضروری ہے، ان کو عرش پہ اٹھانا ضروری ہے۔ عیسیٰ جب بچائیں گے تب زندہ رہیں گے، قتل نہیں ہوں گے تب زندہ رہیں گے، حسین قتل بھی ہو جائیں گے تب۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ مولا کرم ہے، اتنے سمجھدار سامعین سامنے سنیے قبلہ جو میں عرض کر رہا ہوں، تو جناب عیسیٰ کی شریعت میں انتقام کی گنجائش نہیں تھی، انتقام کی گنجائش نہیں تھی، لیکن محمد کی شریعت میں انتقام کی گنجائش تھی۔ سنیا، محمد کی شریعت میں انتقام کی گنجائش تھی، لہذا یہاں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حسین کو عرش پر اٹھا دیا جاتا اور کسی کو حسین کی شبیہ بنا کے قتل کرا دیا جاتا، کسی کو حسین کی شبیہ بنا کر قتل کرا دیا جاتا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزوں۔ اللہ کے رسول نے امام حسین کو گود میں بٹھا کر اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ دیکھیں ابھی محمد صاحب نہیں بولا، کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ اللہ نے یحییٰ ابن زکریا کے قتل کے عوض میں
70,000 ملعونوں کو قتل کرایا، 70,000 کو قتل کرایا۔ حسین کے خون کے انتقام میں اللہ 70,000 اور 70,000 کو قتل کرائے گا۔ 70,000 اور 70,000 کو قتل کرائے گا۔ تمام لکھنے والوں نے لکھا کہ پیغمبر کی اس حدیث میں اشارہ انقلاب مختار کی طرف تھا۔ پیغمبر کی اس حدیث میں اشارہ انقلاب، دیکھیں خروج نہ کہا کہ انقلاب جناب مختار کی جانب تھا، جو جناب مختار انقلاب لے کے آئے۔ کیا آپ بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو جناب مختار کے سلسلے میں کہ مختار انقلاب کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اب دیکھیں عزیزوں، نکتہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، قسم خدا کی یہی آپ کی ذہانت کا امتحان ہے۔ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، یہی آپ کی سماعتوں کا بھی امتحان ہے اور ذہانتوں کا بھی امتحان ہے۔ بات کو سمجھیے گا۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ محمد کی شریعت میں، سنیے، محمد کی شریعت میں قتل کا جواب قتل ہے یا نہیں؟ انتقام ہے۔ لیکن اگر ورثہ دیت لینے کو قبول کر لیں تو انتقام ساقط ہو جاتا ہے، انتقام ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ انتقام ساقط ہو جاتا ہے۔ دربار یزید میں جب یزید نے جواہرات امام زین العابدین کے سامنے پیش کیے کہ یہ آپ بابا کا خون بہا ہے، تو سید سجاد نے انکار کر کے مختار کے لیے گنجائش پیدا کی۔ میں نوجوانوں کے جذبات کا پورا خیال ہے، بہرحال ایک ایک بات جس کو پڑھنا ہو کم سے کم مختصر پڑھ سکتا ہے، لیکن بہرحال مجھے پڑھ لینے دیجیے، آج مجھے ذرا وقت دیجیے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب مختار کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے گنجائش پیدا کی۔ کیسے کم عقل قسم کے لوگ ہیں، سامنے آتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے اجازت نہیں لی تھی جناب مختار نے، ان کا جہاد ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ان کا جہاد ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جہاں سے کلپس آ رہی ہیں، جیسے کری چہرے مختار کے خلاف بول رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مجمع نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ اما دہشت گردی والا جہاد سمجھ میں آتا ہے، مختار کا جہاد سمجھ میں آتا ہے۔
لیکن آج اس امام باڑے کی آخری مجلس ہے. اللہ آپ کو ہزاروں برس سلامت رکھے. ہو سکتا ہے میں کہا آخری اشراف انسان کی زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں, مجھے آج پڑھ لینے دیجیے جو کچھ مجھے پڑھنا. بڑی محنت سے آپ کے لیے یہ سب لے کے آتا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اس بات کا احساس تو میں آپ کو بھی ہوگا کہ میں یوں ہی ممبر پہ آگے نہیں بیٹھ جاتا, سمجھ رہا, یوں ہی ممبر پہ آگے نہیں بیٹھا. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو یہ ہے جناب مختار. سمجھ میں نہیں آتا اگر جناب مختار نے اجازت نہیں لی تھی, اجازت نہیں لی تھی, اجازت نہیں لی تھی, اجازت نہیں لی تھی. بہت سے جواب ہمارے پاس ہیں, لیکن ہم تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم ہم سے کہہ رہے ہو جناب مختار نے اجازت کس امام سے لی تھی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم مختار کے سلسلے میں جو کہہ رہے ہو ایسا کس امام نے کہا. ایک صلوات پڑھے والے محمد وآل محمد. کس امام نے چیلنج امی سمجھا جی کروا کر کے امام باڑے میں ایوان باب المراد سے کوئی ایک جملہ مختار کے خلاف امام الدین کا دکھا دو, امام محمد باقر کا دکھا دو, امام جعفر صادق کا دکھا دو, امام موسیٰ کاظم کا دکھا دو. کوئی ایک جملہ کے دکھاؤ. اب سنیے اجازت دیکھیں ڈھونڈ کے لایا ہوں آپ کے لیے قسم خدا کی. تبرک تو باہر خوب بیٹھ رہا ہے ماشاءاللہ, پورا انتظام. آپ حضرات تبرک حاصل بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ اصل تبرک میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزوں. تاریخ تبری ایک شخص کس کس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی سرح. سنیے کیا نام تھا, عبداللہ ابن ابی سرح. مشرک, دشمن اسلام, پیغمبر کو اتنی اذیتیں دی تھیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر نے آواز دی کہ اس کا خون مباح ہے, یعنی جس کو یہ مل جائے وہ اسے قتل کر دے. لیکن ایک مسلم الثبوت شخصیت نے, ہائے 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 کاش آپ سمجھ لیتے اس جملے کو, ایک مسلم الثبوت شخصیت نے, اب کہا ہے میں مسلم الثبوت, یہ تو آپ سمجھ سکتے کیونکہ یہ ان کا کزن تھا, دودھ شریک بھائی بھی تھا, لہذا اس کو پناہ دے دی تھی. انہوں نے اس کو پناہ دے دی. جس کا خون رسول نے مباح کیا اس کو انہوں نے پناہ دی. اب وہاں کچھ تقاضے تھے حکمت کے, یہ اس کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں آئے. سنیں مجمع بہت غور سے, اس کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں آئے. جب پیغمبر کی خدمت میں اس کو لے کے آئے اور اس سے کہا کہ بیعت کرو, کلمہ پڑھوایا. اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے تو پیغمبر نے اپنے اصحاب کو دیکھا. دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں, پیغمبر نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہا تم میں کوئی مرد رشید ایسا نہیں تھا کہ جب وہ آیا تو اسے قتل کر دیتے. اللہ جانے آپ کہاں چلے گئے بھائی. کہا تم میں کوئی مرد رشید, کوئی غیرت ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا. تو کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اشارہ کر دیتے تو ہم اسے قتل کر دیتے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم معصوم ہیں, اس طرح کا اشارہ کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا. سنا آپ نے نہیں سنا؟ ارے کیا سن رہے ہیں بھائی آپ, اس طرح کا اشارہ کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا. اب سمجھ میں آیا امام زین العابدین نے کیوں نہیں کہا. سنا آپ نے بھائی, امام زین العابدین نے کیا نہیں کہا. جملہ سنیے, جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا نبی اصحاب سے کہہ رہے ہیں تم میں کوئی مرد رشید ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دے, کوئی غیرت دار ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دے. میرے اشارے کا انتظار نہ کرے, مختار نے بتایا کہ میں وہ مرد رشید ہوں.
میں وہ مرد رشید ہوں، میں وہ غیرت دار ہوں. مجھے معلوم ہے یہ اشارہ نہ کرے تب بھی ہمیں کیا کرنا ہے، تب بھی ہمیں کیا کرنا ہے. ایک بات کہوں، برا تو نہ مانیے گا، سنیے عزیزوں. دنیا مرد مجاہد کہتی ہے حسن نصر اللہ، حسن نصر اللہ کس سے لڑ رہا ہے؟ کس سے لڑ رہا ہے؟ کہ اسرائیل سے لڑ رہا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کس سے لڑ رہا ہے بھائی؟ اسرائیل سے لڑ رہا ہے، اسرائیلیوں سے لڑ رہا ہے، فسادی یہودیوں سے لڑ رہا ہے. کون؟ کہ حسن نصر اللہ. اب مجھے ایک بات آپ بتائیے، اگر کوئی سر عام حسن نصر اللہ کی مخالفت کرے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ سنا نہیں ہاں؟ اگر کوئی حسن نصر اللہ کی مخالفت کرے، عام طور پہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے میٹر کیا ہے. میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، عام لوگوں سے پوچھے فلسطین کا میٹر کیا ہے، لبنان کا معاملہ کیا ہے، اسرائیل کا معاملہ کیا ہے. بھائی 90% لوگ جانتے ہی نہیں مسئلہ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صرف یہ جانتے ہیں کہ حسن نصر اللہ یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، اسرائیلیوں سے لڑ رہے ہیں. تو اگر کوئی حسن نصر اللہ کی مخالفت کرے تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ اس کو کچھ نہ کچھ ہمدردی، سن رہے آپ یا نہیں؟ تو کچھ نہ کچھ ہمدردی اس کو اسرائیلیوں سے ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ہمدردی اس کو ان فسادی یہودیوں سے ضرور ہے. حسن نصر اللہ لڑ رہے ہیں اسرائیلیوں سے، مختار نے قتل کیا یزیدیوں کو. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ مختار نے قتل کیا یزیدیوں کو. اب کوئی تقریر میں یا تحریر میں اگر مختار کی مخالفت کرے تو سمجھ لیجئے کچھ نہ کچھ ہمدردی یزیدیوں. تم کیوں پریشان ہو بھائی؟ تم کیوں پریشان؟ کیوں پریشان ہو؟ مختار کسے کہتے ہیں؟ ہمارے شاعر لکھنؤ کے شاعر تھے، بزرگ شاعر تھے جناب تصویر لکھنوی. کیا غضب کے 2 مصرع کہہ دیے. وہ کہتے ہیں مبارک ہو تجھے مختار، تیرے کارناموں سے جو روئی زندگی بھر وہ امامت مسکرا اٹھی. جو روئی زندگی بھر وہ امامت مسکرا اٹھی. بس عزیزو ہم جانتے ہیں کہاں خوش ہونا ہے، کہاں غم منانا ہے. ہمیں معلوم ہے بہت سی فرمائشیں ہیں، یہ پڑھ دیجئے، یہ پڑھ دیجئے، یہ پڑھ دیجئے. اگر مجلس بے ربط ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا. اطاعت فرض. کس کی اطاعت؟ معصومین کی اطاعت. کل روز عاشوراء، سنیے سنیے، بہت بڑا مسئلہ آج حل ہونے جا رہا، بہت بڑا مسئلہ. جناب علی رضا جمشید جسٹس ہیں بہار میں، ایک سلسلے میں انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے، اسی کا سہارا لیتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک مسئلہ مسلمانوں کے درمیان زیر بحث ہے کہ روز عاشور روزہ رکھا جائے یا فاقہ کیا جائے. سنیے، شاید اتنی تفصیلات میں آپ نے کبھی نہ سنی ہو. مجھے معاف کیجئے گا اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، ورنہ ابھی بتا دیجئے میں بات کو تمام کر دوں. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ جو انجمن کے ارکان پیچھے سے آتے ماتم کرتے ہوئے، پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو روکیں، مجلس ڈسٹرب نہ کریں. جب مجلس تمام ہو جائے تو آئیں، خوب ماتم کریں. اور جو حضرات قمع لگاتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ مجھے آج مصائب پڑھ لینے دیں، مجھے مصائب پڑھ لینے دیں. ہم خود قمع لگاتے ہیں.
اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. لیکن اگر آپ کے جذبات کی وجہ سے آنسوؤں میں کچھ کمی ہو جائے تو وہ بھی بہتر نہیں. تھوڑا سا رک کے، تھوڑا صبر کر کے مجھے مجلس پڑھ لیں. دیکھیں عزیزوں، روزہ رکھا جائے یا فاقہ کیا جائے، روزہ رکھا جائے یا فاقہ کیا جائے. بھیا روزہ مسرت کی علامت ہے، فاقہ غم کی علامت. ہو سکتا ہے کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے. ہمارے پاس دلیل، اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. خدا ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، کہیں انٹرویو دے کے آئے، ریٹن ٹیسٹ دے کے آئے، منت مانی اگر ہم کوالیفائی کر لیں گے، اگر ہم انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے. کیا سننا بھائی، بیدار ہوئیے، تو ہم روزہ رکھیں گے. کبھی کسی نے منت مانی کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو فاقہ کریں گے؟ نہیں. مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اتنے ہلکے انداز میں سنیں گے. کبھی کوئی منت مانتا ہے کہ ہم فاقہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کی منت مانی جاتی ہے. یہ منت بتا رہی ہے کہ یہ مسرت کی علامت ہے، فاقہ غم کی علامت. اور دیکھیں عزیزوں، جو بات کہی جاتی ہے اس کو بھی سن لیجئے، تاکہ کوئی اگر آپ سے کہے تو آپ کے پاس جواب. ایک طرف ہم ہیں کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ کربلا کے میدان میں اب مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے کہ کوئی داد دے یا نہ داد دے، نعرے لگے یا نہ لگے، لیکن بات جہاں تک آواز جا رہی ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں سب تک پہنچ جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ روز عاشورہ کربلا میں امام حسین قتل ہوئے، اور اس کے لیے تمام دلیلیں ہیں، تمام ثبوت ہیں، تمام تاریخیں ہیں، تمام کتابیں ہیں. اس سے کوئی نہیں کرتا کہ کربلا میں امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، ہے یا نہیں. اب دوسری باتیں جو بیان ہوتی ہیں کہ یہی روز عاشورہ ہے جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہی روز عاشورہ ہے جس دن جناب نوح کی کشتی کنارے سے لگی، یہی روز عاشورہ ہے جس دن ابراہیم آگ میں محفوظ رہے، یہی روز عاشورہ ہے جس دن جناب موسیٰ نے دریا کو عبور کیا. ان باتوں کی کوئی سند نہیں ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. اور میری تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جن کو آدم کی توبہ کی قبولیت کی تاریخ معلوم ہے، جن کو ابراہیم کے آتش نمرود سے بچنے کی تاریخ کا علم ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جن کو جناب موسیٰ کو توریت ملنے کی تاریخ کا علم ہے، ان کو یہ صحیح طریقے سے نہیں معلوم کہ ہمارے رسول پیدا کس تاریخ کو ہوئے. یہ ایک صلوات بڑے بڑے محمد وآلہ محمد. دیکھیں ہوا میں باتیں نہیں ہیں، خالی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے. ایک تحقیقی بات ہم پیش کر رہے ہیں، کسی کے پاس اس کے جواب میں تحقیق ہو تو پیش کرے. آپ مجھے بتائیے کیسے طے ہوگا کہ آدم کی توبہ کی قبولیت کی تاریخ کیا ہے؟ کیسے طے ہوگا بھائی؟ جن انبیاء کا آپ نام لے رہے ہیں ان کو خالی مسلمان نہیں مانتے، ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، ان کو عیسائی بھی مانتے ہیں. تو یہودیوں کی کسی کتاب میں 10 محرم لکھے نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور نہیں کر رہے ہیں. میں کیا عرض کروں؟ یہودیوں کی کسی تاریخ میں لکھا ہے 10 محرم کو آدم کی توبہ قبول ہوئی، نوح کے سفینے کو نجات ملی، ابراہیم آگ سے محفوظ ہوئے، موسیٰ پہ توریت نازل ہوئی. کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. عیسائیوں کی تاریخ میں لکھا ہے؟ لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن، سنا نہیں سن رہا ہے؟ قرآن میں ان سارے واقعات کا ذکر تو ہے، لیکن پورے قرآن میں نہ کہیں تاریخ ہے نہ کہیں سن ہے.
نہیں بہت ہلکے انداز میں آپ سن رہے ہیں. بڑی قیمتی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پورے قرآن میں نہ کہیں تاریخ لکھی ہے نہ کہیں سن لکھا ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں ہر تہذیب اور ہر تمدن اور ہر قوم کا ماہ و سال الگ الگ ہے. آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ماہ و سال الگ الگ ہے. یہودیوں کے کیلنڈر الگ. نہیں سن رہے ہیں آپ بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہودیوں کے کیلنڈر الگ, عیسائیوں کے کیلنڈر الگ, مسلمانوں کے کیلنڈر الگ. آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. تو بھئی یہ مسلمانوں کو کہاں سے معلوم ہوا کہ 10ویں محرم تھی؟ نہیں بھائی ایسے نہ سنو, ذرا غور سے سنو جو میں عرض کر رہا ہوں. مسلمانوں کو کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ 10 محرم تھی؟ سنیے عزیزو, حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں عزیزو, یہودیوں کی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, یہودیوں کی, جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہودیوں کا اتباع کرنے والے کون ہیں اور محمد کا اتباع کرنے والے کون ہیں, یہ بھی پتہ چل جائے گا. ابھی یہودیوں کی ایک روایت ہے, ہمارے یہاں بھی وہ واقعہ بیان ہوا ہے لیکن وہ سارے جزویات نہیں بیان ہوئے. بیٹا یہ واٹس ایپ سے نہ کرو, یہ مجلس ہو رہی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ان کو اس لیے ٹوکا کہ سب کو پتہ چل جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. مجلس کے دوران موبائل جو ہے جیب کے اندر رہے, باہر نہ نکلنے. سنیے قبلہ, یہودیوں کے یہاں ایک واقعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ جب دریا نیل سے پار ہو گئے تو کہا پروردگار کوئی ایسی کتاب عطا کر کہ جس سے قوم کی اصلاح ہو سکے. اللہ نے کہا وادی مقدس میں آ جاؤ. 1 مہینے کے لیے جناب موسیٰ وہاں گئے. لیکن میں نے کسی دن آپ کے سامنے عرض کیا تھا, ہماری شریعت سہلہ ہے. وہ شریعتیں جو تھی شریعت مشکلات تھی. بہت سی چیزیں وہاں تھیں, یہاں نہیں ہیں. وہاں روزے کے عالم میں مسواک کرنا جرم تھا. ہمارے یہاں روزے کے عالم میں مسواک کرنا مستحب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو جناب موسیٰ گئے, 30 دن کے لیے گئے. 30 دن مسلسل جناب موسیٰ نے روزے رکھے. توریت لینے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں جناب موسیٰ. 30 دن روزے رکھے. 30ویں دن منہ سے تھوڑی بات آنے لگی, لہذا مسواک کر لیا. اب جب اللہ کے سامنے گئے, اللہ نے کہا موسیٰ تمہیں معلوم نہیں روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو مجھے کتنی پسند ہے, تم نے مسواک کیوں کر لیا؟ ان کی کہانی ہے, سنا رہا ہوں آپ. تم نے مسواک کیوں کر لیا؟ اب اس کے جرمانے کے طور پر تم 10 دن اور روزے رکھو. تو جناب موسیٰ نے 10 دن اور روزے رکھے. اب جب 10 دن اور روزے رکھے تو 10ویں دن اللہ نے جناب موسیٰ کو توریت عطا کی. یہودیوں کا ایک کیلنڈر ہے جس کو ہیبرو کیلنڈر کہتے ہیں. اس کے الگ الگ مہینے ہیں. میرے پاس کہیں لکھے رکھے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے جو میں آپ کو سناؤں. ہیبرو کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے جس کو تشریع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھنا بچوں, کہتے ہیں تشریع. شین رے یہ تشریع کہتے ہیں. اس مہینے کا 10واں دن تھا. سن رہے ہیں آپ؟ یہودیوں کے کیلنڈر کے 7ویں مہینے کا 10واں دن تھا جب جناب موسیٰ کو توریت ملی. تو کیونکہ اس دن موسیٰ روزے سے تھے لہذا یہودی اس دن روزہ رکھتے رہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہودی اس دن روزہ رکھتے رہے. تو چونکہ 10 کو عشرہ کہتے ہیں, عاشور کہتے ہیں. اب جب یہودیوں کی زبان بھی بدل گئی, کیا سن رہے ہیں آپ, تو وہ بھی عشرہ کہنے لگے, عاشور کہنے لگے. لیکن وہ تشریع کا عاشور تھا. کیا سن رہا ہے مرنا بھائی, خدا کے لیے بیدار ہوئیے. بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا. وہ ہیبرو کیلنڈر کے 7ویں مہینے کا 10واں دن تھا. بھائی عشرہ کہتے ہیں 10 کو, تو کسی بھی مہینے کی 10ویں تاریخ کو اس کو عشرہ کہا جا سکتا ہے. اس کو عاشور محرم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ محرم کا 10واں دن ہے. تو وہ تشریع کا عاشور تھا جس دن روزہ رکھتے تھے. اب ان کا یہ خیال تھا کہ یہی تشریع کا عاشور ہے جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی, جس دن نوح کی کشتی کنارے لگی, جس دن, کیا سن رہے ہیں آپ, جس دن جناب موسیٰ دریا نیل سے پار ہوئے, اسی دن موسیٰ کو اللہ نے توریت عطا کی.
لہذا وہ اس دن روزہ رکھتے تھے. یہ روزہ جاری رہا قتل امام حسین کے بعد. سنیے, قتل امام حسین کے بعد جب بنی امیہ پر قتل حسین کی وجہ سے لعن طعن ہونے لگی تو بنی امیہ کے بادشاہوں نے تشریع کے عاشورہ کو محرم کا عاشور بنا دیا. خدا کے لیے بھائی بیدار ہو کے سنیے, تشریع کے عاشورہ کو محرم کا عاشور بنا دیا اور یہ کہا کہ یہ دن خوش ہونے کا دن ہے. سن رہے ہیں, یہ دن مسرت کا دن ہے, آج روزہ رکھو, خوش ہو, اس لیے کہ اس دن یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اب حسین بھی اسی دن قتل ہو گئے. یہ حسین کے لیے سعادت ہے, یہ کوئی غم کا معاملہ نہیں ہے, یہ خوش ہونے کا موقع ہے, یہ غم منانے کا موقع نہیں ہے. بنی عباس نے بھی حکومت کو اہل بیت کے نام پہ حاصل کی. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترقی کرتے ہیں حسین کے نام پر. صلوات محمد وآل محمد. لیکن جب ترقی کر جاتے ہیں قسم خدا کی کیا مظلومی ہے آل محمد کی, کیا مظلومی ہے آل محمد کی. بچہ بیمار ہوا, ماں امام باڑے میں کھڑی, مولا بچہ بیمار ہے, اسے صحت عطا کر دو. سارے ہاسپٹل سے انکار کر دیا, بچہ اچھا نہیں ہو سکتا, بمراز سے دعا کی جا رہی ہے. کیا سنایا, یہاں بچے کو صحت مل گئی, یہاں بچے کو صحت مل گئی. وہی بچہ جب بڑا ہوا تو اس کی سمجھ امام باڑا نہیں آ رہا ہے. صلوات بڑے بڑے محمد وآلہ. اسی کی سمجھ میں امام باڑا نہیں آ رہا. اب اس کی سمجھ میں ادارے آ رہے ہیں, اب اس کی سمجھ میں آرگنائزیشنز آ رہے ہیں. کیا سنیں, ہاں اب اگر امام باڑا بنانے سے کیا ہوتا ہے, اما اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. پھر اگر بیمار ہو گئے تو ادارے کے دفتر میں دعا نہیں ہوگی, پھر امام باڑا ہی کا دعا. نہیں بس قبلہ بہت زیادہ بار ہو گیا آپ کے اوپر, 5 منٹ اور سن لیجیے بس. اب چونکہ بنی امیہ کے دور میں اس کو رواج دیا گیا, لہذا جو حدیثیں پڑھنے والے حضرات تھے ان کی خدمات حاصل کی گئیں. اب حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے جیسے جس کی سمجھ میں آیا ویسے اس نے حدیث کر دی. لیکن درو کو حافظہ نہ باشد, اتنے تضاد ہو گئے حدیثوں میں. کوئی حدیث بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ جب مدینے پہنچے تو وہاں جا کے رسول اللہ نے صبح صبح لوگوں سے کہلوایا عاشور محرم کو کہ دیکھو روزہ رکھنا. کوئی بیان کر رہا ہے جب رسول اللہ مدینے پہنچے تو وہاں جا کے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اس دن جناب موسیٰ کو تورات ملی تھی, تو رسول نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں, لہذا ہم روزہ رکھیں گے. آخری سال تھا پیغمبر کی زندگی کا, روزہ رکھا. کہا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا, لیکن پیغمبر رحلت کر گئے. یہ بیان ہو رہی ہے. دوسری روایت یہ بیان ہو رہی ہے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو روزہ تو رکھو عاشور کا, لیکن یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو, لہذا یہ تو 9 محرم کو روزہ رکھو,
یا 11 محرم کو روزہ رکھو، عشرے کے دن روزہ نہ رکھو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ عشرے کے دن روزہ نہ رکھو. تو یہ اتنا تضاد کچھ محسوس کر رہے ہیں آپ یا نہیں محسوس کر رہے؟ کبھی یہ کہ زبردستی روزہ رکھوایا، کبھی یہ کہ رسول کو پتہ ہی نہیں تھا. سن رہے ہیں آپ؟ پتہ ہی نہیں تھا. ارے بھیا جو عالم الغیب ہے اس کو حال کا پتہ نہیں. جب یہودیوں نے کہا تب رسول کو معلوم ہوا، مسلمانوں نے اپنی اماں سے بھی بیان کر دیا. ان کی طرف بھی ایک غلط روایت منسوب کر دی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے عاشور کے دن روزہ رکھوایا. بلکہ دوسری بات انہوں نے بیان کر دی، انہوں نے کہا ایام جاہلیت میں عرب عاشور کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا پیغمبر بھی رکھتے تھے. لیجئے سبحان اللہ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کو بھی عالم جاہلیت کا مطیع و فرمانبردار بنا دیا کہ پیغمبر یہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے واجب ہو گئے تو پھر اس روزے کا معاملہ تھا کہ جس نے چاہا رکھا اور جس نے چاہا اس نے نہیں رکھا. آپ نے کچھ اور کیا. یہ اتنی روایتیں جو بنا بنا کے پیش کی گئیں تو کیونکہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، لہذا اتنے تضاد اس پہ سامنے آ گئے جس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر راوی جھوٹا، ہر راوی جھوٹا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میں نے اس وقت آپ کے سامنے سیر حاصل گفتگو کر لی. اب ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ بھائی جب روزے عاشورہ فاقہ کرتے ہیں تو یہ عصر کے وقت فاقہ شکنی کیوں ہو جاتی؟ عصر کے وقت فاقہ شکنی اسی لیے ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں ان میں شمار نہ کر لے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ، کوئی ہمیں ان میں شمار نہ کر، کوئی شباہت ان کی ہم میں پیدا نہ ہونے پائے، لیکن بھیا اتنی دیر کی گفتگو کا مطلب صرف اتنا تھا کہ یہ عاشور کا روزہ جو مسلمانوں میں آیا تو خود قبول کر رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کو دیکھ کے شروع ہوا. ہم پر الزام لگاتے ہو کہ یہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اس کی پیداوار ہیں. یہ تو کل معلوم ہو جائے گا کہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار کون ہے؟ یہودیوں کے تابع. بس قبلہ مجلس تمام انشاءاللہ 15 محرم سے 19 محرم تک روضہ کاظمین میں 5 مجالس کا انعقاد ہوگا. قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں، اس موضوع پر خطیب انقلاب کا بیان ہوگا. 20 محرم سے 24 محرم تک ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے عزاخانے میں یعنی عزاخانہ قائمہ خاتون میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. 20 محرم کو برادر بزرگ خطیب اہل بیت مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور 21 سے 24 تک 4 دن میں انشاءاللہ یہ خدمت انجام دوں گا. اس سال وہاں کا موضوع ہے قول اور فعل. اور 26 محرم سے 30 محرم تک پڑھان کی مسجد میں عشرہ ہوگا، اور اس عشرے کا عنوان اس سال ہے دین اور خواتین. اور 20 محرم سے 24 محرم تک وزیر گنج میں جناب اسلم آغا صاحب اور ان کے برادران کی جانب سے حسینی آستانہ میں مجالس کا سلسلہ شب میں 8:30 بجے جاری رہے گا. ان مجالس پہ مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. بس قبلہ بات تمام. کل روز عاشورہ، عاشور محرم، آداب عاشورہ کا خیال رکھنا ہمارا فریضہ ہے. آج رات سے ادھر ادھر کی گفتگو آپس میں نہ ہو، ہونٹوں پر تبسم نہ آئے، بات ہو تو صرف یہی کہ کربلا میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ. سلام اس لیے نہیں کرنا ہے کہ سلام سلامتی کی دعا ہے، اس کا سلام کریں جس دن رسول کا چمن اجڑ گئے.
پڑھ لینے دیجیے گا آج مجھے مصائب تو میری ذات پر بڑا احسان ہوگا. جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے. کل روز عاشورہ ہے. شام غریبہ کے بجے 10 بجے رات میں قاسبائن میں منعقد ہوگی. آپ حضرات اس میں بھی انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے وقت کی پابندی کے ساتھ. لیکن عزیزوں کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ جیسا گریا جیسا ماتم 9 محرم کو ہو جاتا ہے, شب عاشور ہو جاتا ہے, اور روز عاشورہ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں بھائی, عجیب و غریب کیفیت رہتی ہے. جو مومن ہے وہ اندر سے پریشان ہے. اگر آپ میری بات سے متفق ہوں گے تو انشاءاللہ سر پیٹ کے روئیں گے جو جملہ کہہ رہا ہوں. انتظار تھا کہ محرم آنے والا ہے, آنے والا ہے, آنے والا ہے. چاند ہو گیا. آج پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, آج 9ویں محرم. پتہ ہی نہیں چلا 9 دن گزر گئے. 9 دن گزر گئے پتہ نہیں چلا. 9 دن گزر گئے پتہ نہیں چلا. بڑی فطری بات میں عرض کر رہا ہوں. لیکن عزیزوں کل کا دن, عشرے کا دن, میں سمجھتا ہوں کہ کاٹے نہیں کٹتا آزادار. میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں, بالکل آپ کے دل سے نکال کے بعد آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کاٹے نہیں کٹتے. لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر گیا. بے چینی اندر, بے قراری. میں مصنوعی حضرات کی بات نہیں کر رہا ہوں, مومنین کی بات کر رہا ہوں. کل جو لوگ ٹولے کی کربلا جائیں گے, گربان چاک, گربان چاک, پیجامہ چڑھا ہوا, آستینے الٹے ہوئے, سر پہ خاک, ہاتھ سینے پر, آنکھوں میں آنسو, جب پھر ہاتھ میں تصویر, قاتلان حسین پر لعنت کرتے ہوئے چلے جا رہے, بالوں میں کنگھی بھی نہیں. صورتیں دیکھیے, پریشان, حیران, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. لٹ گئے, ہم لٹ گئے. ارے بھائی جب روز عاشور ہمارا یہ عالم ہے کہ دن کاٹے نہیں کٹتا, تو اب ذرا سوچئے آپ کے آقا حسین. روئیے عزیزوں, روئیے. کبھی اون محمد کے لاشیں, کبھی 2 شبہ اتاری زمین میں بچھائی, لاش کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں. سنیں گے آپ, سنیں گے عزیزوں. جب امام حسین نے جناب قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دی, تو اجازت دینے کے بعد بھتیجے کو لے کے خیمے میں آئے. بہن زینب ذرا تبرکات کا صندوقچہ لے کے آؤ. زینب تبرکات کا صندوقچہ لے کے آئیں. کھولا صندوقچے کو, صندوقچے کے اندر سے آقا حسین نے اپنے بڑے بھائی کا مخصوص سبز رنگ کا امامہ نکالا, سبز رنگ کی عبا و قبا نکالی, قاسم کے سر پر بھائی کا امامہ رکھا, قبا پہنائی, 2 پردہ ڈالی,
ساری بیویاں دیکھ رہی ہیں، جناب قاسم کی بغلوں میں ہاتھ دیا، جیسے غدیر میں نبی نے علی کو اٹھایا تھا ایسے ہی اٹھایا، مدینے کا رخ کیا۔ بھیا حسن، یہ ہے آپ کا قاسم۔ بھیا حسن، یہ ہے آپ کا قاسم۔ اب جب جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ایک گٹھری میں لے کے آئے تو پہلے گنج شہیدہ میں نہیں گئے بلکہ اسی مخصوص خیمے میں گئے، اور جانے کے بعد پھر اس گٹھری کو ہاتھوں پر اٹھایا۔ بھیا حسن، اب یہ ہے آپ کا قاسم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ دیکھیے عزیزوں، سر و سینہ پیٹ کے روئیے، آج 9 محرم ہے، سیاہ لباس پہن کے سیاہ چادر ڈال کے حسین کی ماں بھی آ گئی ہے، میرے بچے پر رونے والے جمائیں۔ ابھی تو کربلا میں روز عاشورہ وہ وقت بھی آیا۔ 2 مصرع سنیں گے آپ؟ دیکھیں جتنے نوجوان ہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب اللہ سلامت رکھے، ہر عرضی و سماوی بلا سے محفوظ رکھے۔ لیکن ہمارے شہر کے بزرگ شاعروں نے کیا نفسیات کو چھوتے ہوئے نوحے کہیں، ان کو کبھی فراموش نہ کیجیے، پڑھیے ضرور۔ 2 مصرع سناؤں آپ کو، 2 مصرع سنیے، یا یوں سمجھیے ایک مطلع سنیے، ایک شعر سنیے۔ جناب قلعہ لکھنوی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے کیا نفسیات نظم کر دی ہیں کہ دریا پانی لینے کو عباس جاتے ہیں، دریا پانی لینے کو، دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں۔ دوسرا مصرع سنیں گے آپ، سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ دو مصرع اور سنیے، رونے کے لیے کافی ہے کہ بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک، بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک، اور جھولے سے کچھ لب علی اکبر دکھاتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ مجھے موت آ جائے مسائب پڑھتے ہوئے میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ جھولے سے خوش لب علی اصغر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ بھی موقع آیا، مشکل کشا علی میرے حاجت روالی، کڑیل جماع کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی۔ سارے مصائب ایک طرف، سارے مصائب ایک طرف، اور خدا سخن میرنیس کے 2 مصرع ایک طرف، 2 مصرع ایک طرف، ننھی سی قبر کھود کے، ننھی سی روئیے ننھی سی قبر کھود کے
کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجھے آج مصائب پڑھ لینے دینا۔ ام لیلا تم پر حسین کا آخری سلام، ام رباب تم پر حسین کا آخری سلام، ام فروہ تم پر حسین کا آخری سلام، ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، میری بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام، اما فضہ آپ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ بی بی نے خیمے کا پردہ اٹھایا، امام حسین خیمے میں آئے، بہن بھائی میں گفتگو ہوتی رہی۔ بھیا ہم بیویاں آپ سے آخری بار رخصت ہونا چاہتے ہیں، بہن عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، بھیا ہم نے اہتمام کر لیا ہے، الگ الگ آپ کو رخصت ہونے کی ضرورت نہیں، بیویاں تو رویا سب بنا لیں گی، آپ بھی سر جائیے گا 8ویں ربیع الاول تک گھروں سے تعزیے نکلتے رہیں گے۔ جب گھر سے تعزیہ اٹھائے، مرد نہیں اٹھاتے عزا خانے سے، عورتیں اٹھاتی ہیں، عورتیں اٹھاتی ہیں تعزیہ لے کے جا رہی ہیں، بیویاں ماتم کر رہی ہیں، شیعوں کے سردار حسین الوداع۔ دین کے مختار حسین الوداع۔ اے اہل عزا جاتا ہے مہمان تمہارا، اشکوں میں نظر آتا ہے میرے غریب الوداع، میرے شہید الوداع۔ مومنوں فرزند دھرا کا جنازہ لے چلو، مومنوں فرزند زہرا کا جنازہ لے چلو، اور سنیں گے آپ، سونپا ہے خدا کو میرے شبیر صدارو۔ یہ کیوں کس لیے؟ اس وجہ سے کہ جب حسین کربلا میں رخصت ہو رہے تھے تو مردوں نے رخصت کرنے والا نہ تھا۔ چند غمزدہ بیویاں، بے کس خواتین، نبی کے نوازے خدا حافظ، علی کے لاڈلے خدا حافظ، فاطمہ کے جائے خدا حافظ۔ ختم کر دوں مجلس؟ نہیں عزیز، کچھ دیر اور سن لیجیے مسائل، اب تک نہیں پڑھوں گا۔ حسین باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حسین جب کہ چلے بادے دو باہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکابے توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا بھائی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بیٹھے حسین گھوڑے پر، خدا آباد رکھے ان رونے والوں کو، ان بیویوں کا پردہ برقرار رہے، زینب کی لٹی ہوئی چادر کے عوض۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، میرے نانا کی سواری کے گھوڑے میں جانا، تو میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سمو کی طرف اشارہ کیا، دیکھا 3 برس کی سکینہ لپٹی ہوئی رو رہی، اے میرے بابا کی سواری میں بابا کو کہاں لیے جا رہا؟
کہ وہاں جہاں جا کے کوئی واپس نہ آیا، ادھر گولے سے گود پہ سکینہ کو لیا، اے بی بی مجھے وعدہ طفلی پہ بھگنے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے بابا آپ جائیے، میں آپ کو روکتی نہیں، لیکن بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ مجھے اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک آپ کا سینہ نہیں مل جاتا۔ اے بابا آج کے بعد سے سونا کہاں نصیب ہے، آپ جا رہے ہیں بابا، مجھے معلوم ہے آپ واپس نہ آئیں گے بابا۔ اے بابا جاتے جاتے اس بیٹی کو آخری بار سینے پر سلاتے رہیے بابا۔ حسین لیٹ گئے رہ گئے کربلا پر، آؤ سکینہ آؤ سینے پہ آرام کرو۔ سکینہ نے ہاتھ پھیلائے، بابا کے سینے پر سر رکھا، دن بھر کی تھکی ہوئی بچی، نیند آ گئی سکینہ کو، نیند آ گئی سکینہ کو۔ کچھ دیر کے بعد سنو، رک جاؤ بھائی، رک جاؤ رک جاؤ، لیکن آپ اپنے جذبات مجھے نہ دکھائیں، بیٹھ جائیے، ابھی مجلس بولنے نہ دیے مجھے۔ دن بھر کی تھکی ہوئی بچی، نیند آ گئی، کچھ دیر کے بعد اٹھی، بابا خدا حافظ۔ اے بیٹی کچھ دیر اور سو لیتی، ارے بابا ابھی میں نے خواب میں دیکھا دادی فاطمہ زہرا، سکینہ میرے بچے کو نہ روکو، میں انتظار کر رہی ہوں، چلے گئے حسین، انتظار کرتی رہی سکینہ، آدھی تو مقدر حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے،